بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیں جناب، یہ شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اعلیٰ سطحی ذرائع کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے جس کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کے محل نما گھر کے ایک خفیہ کمرے سے ہزاروں کی تعداد میں ننگی شرمناک یعنی نیوڈ ویڈیوز اور آڈیوز برآمد کر لی گئی ہیں۔ اس کمرے سے کئی ارب روپے مالیت کی پاکستانی کرنسی نوٹس، ڈالرز، پاؤنڈز، یورو، دیگر غیر ملکی کرنسیاں برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور خفیہ کمرے سے ایک پراسرار ڈائری بھی ملی ہے جس کا پاس ورڈ حاصل کر لیا گیا ہے، اور اس ڈائری کے اندر انتہائی خوفناک تفصیلات لکھی ہوئی ہیں ان تمام تر معاملات کے متعلق جو کہ جنرل فیض حمید صاحب نے 2017 سے لے کر آنورڈ، اس کے بعد اور پھر آگے جا کر 2032 تک کے جو ان کے پلانز تھے۔ ان سنسنی خیز معلومات سے متعلق ہمارے پاس تقریباً ایک 8 سے 10 منٹ کی آڈیو اور ویڈیو بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو شاید معمول سے تھوڑی سی لمبی ہو، لیکن پہلے ہم آپ کے سامنے زبانی تفصیلات رکھیں گے، اس کے بعد اس آڈیو اور ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، جس کے لیے درخواست ہے کہ 8 سے 10 منٹ تک بڑے صبر کے ساتھ آپ نے یہ سننی اور دیکھنی ہے۔ یہ جناب ساری کہانی باقاعدہ کسی ایک جاسوسی ناول کی طرح کی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو چکوال کا گاؤں ہے لطیفال، جہاں سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے، وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ایک محل نما گھر ہے، اور اس محل نما گھر کے اندر ایک بہت بڑا خفیہ کمرہ ہے، اور جسے آگے چل کر اس آڈیو میں ایک غار سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت جناب یہ آئی تھیں تفصیلات سامنے، لیکن مناسب وقت کے لیے انہیں جو ہے وہ روکا گیا۔ آج اس قسم کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اس آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے، جو ہم آگے چل کر آپ کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے آپ کے ذہن میں یقیناً کسی ایک ایسے خفیہ کمرے کا تصور ہوگا۔ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی موویز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے باقاعدہ طور پر ایک خفیہ کمرہ، اس کا خفیہ دروازہ جس کے پاس ورڈ اور کوڈز ہوتے ہیں، اور جس کو جناب اس طرح سے گھما کر جو ہے وہ کھولا جاتا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس کمرے کو جب کھولا گیا اور اس کمرے کے اندر جب داخل ہوئے تو چھت سے لے کر اور فرش تک جو ہے وہاں پر الماریاں تھیں، کبرڈز تھیں، اور پھر اور وہ جو تمام تر الماریاں تھیں ان کے پاس ورڈز تھے، ان کے کوڈز تھے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی بتائی گئی کہ جناب ایک ڈائری تھی جس کے متعلق اس آڈیو ویڈیو کے متعلق جو ہے اس ڈائری کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے اس آڈیو ویڈیو کے اندر کہ بظاہر تو وہ جناب ایک عام سی ڈائری ہے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ جناب اگر اس کا پاس ورڈ لگائے بغیر اسے اگر کھولا گیا تو سیلف ڈسٹریکٹ ہو سکتی ہے وہ، جیسے پھر مثال دی جا رہی ہے کہ جناب گیجٹس جو ہوتے ہیں ان کے پاس ورڈ ہوتے ہیں، اور اگر زبردستی انہیں کھولا جائے تو سب کچھ جناب اس کے اندر سے ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر جناب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چاہے جناب وہ زور زبردستی، چاہے پیار سے، چاہے کوئی ڈیل کر کے، چاہے منا کے جو ہے وہ فیض حمید صاحب سے یہ پاس ورڈ اس کا لیا گیا، اور پھر اس پاس ورڈ کی مدد سے جو اس کے اندر پاس ورڈ لکھے ہوئے تھے اس ڈائری کے اندر جو دیگر تفصیلات، ان سے پھر جب الماریاں کھولی گئیں تو بڑے بڑے باکس اس کے اندر سے برآمد ہوئے، اور ان باکس کے اندر کیا ہے جناب؟ ان باکس کے اندر ڈالرز ہیں، ان باکس کے اندر پاؤنڈز ہیں، ان باکس کے اندر یوروز ہیں۔ اربوں روپے کا لفظ استعمال کیا گیا سیفلی، تقریباً جو کتنی مرتبہ اس آڈیو ویڈیو میں اربوں روپے بتایا گیا تو میں نے اندازہ جو لگایا تقریباً کو 5 ارب روپے کے آس پاس کی مالیت تھی۔ تو جناب اربوں روپے کے ڈالرز، پاؤنڈ، یوروز، اس کے بعد پھر جو پراپرٹیز ہے اس کے کاغذات، پاکستان کے اندر بھی پراپرٹی، بیرون ملک بھی پراپرٹی، اور ان کے کاغذات، پھر اس کے اندر جیولری، اس کے اندر ہیرے، اور ہیرے بھی ایسے کہ جناب کسی چیز پر لگے نہیں بلکہ باقاعدہ تھیلیوں کے اندر یا علیحدہ سے، ان کی مالیت بھی اربوں روپے بتائی گئی، یعنی یہ تینوں چیزیں اربوں روپے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اندر دستاویزات، اس کے اندر جناب ڈاکومنٹس، اس کے اندر آئی ایس آئی کی خفیہ رپورٹس کے
کیسے لیاقت علی خان کے قتل سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل تک اور دیگر جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ان کے حوالے سے جو ISI نے رپورٹس تیار کی وہ جناب کس طرح وہ بھی جناب ان ڈاکومنٹس کے اندر. اچھا پھر ان رپورٹس کی کاپیز کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سارے ماضی کے اور مستقبل کے پروجیکٹ جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ماضی میں کر رہی تھی یا مستقبل کے حوالے سے کچھ پلان ہیں وہ بھی تمام تر اس کے اندر موجود جو ہے وہ پاکستان سے باہر پاکستان کے اندر دونوں طرح کے پروجیکٹ. پھر جناب جو بڑا انکشاف کہ اس کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس کے اندر ویڈیوز ہیں, اس کے اندر تصاویر ہیں, نیوڈ کا لفظ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ خزانے کے مترادف ہے اور اس کے اندر جناب ڈائری کے اندر 2032 تک کا جو ہے وہ پلان تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب نے کیا کرنا ہے. اب یہاں آپ رکیں, میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہ رہا ہوں, ہو سکا اگر کوئی آسانی ہوئی تو میں یہ ویڈیو بھی آپ کو سناؤں گا, لیکن پہلے آپ نے ذرا غور سے یہ ساری آڈیو سننی ہے بڑے صبر کے ساتھ. اس کے اوپر پھر کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آخری اس ویڈیو کے 5 منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو سناتا ہوں. تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے بڑے غور سے سننی ہے, دیکھنی ہے, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. غور سے سنیے ذرا. جی کہ جنرل فیض کا جو لطیف وال والا گھر تھا, لطیف وال چکوال میں ایک گاؤں ہے, سنیے. اور وہاں انہوں نے ایک اپنا محل نما گھر بنایا فیض نے, اور اس محل نما گھر میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا. اس کمرے میں, اس ایک کمرے میں جو اسے آپ سیف ہاؤس کہہ لیں, والٹ کہہ لیں, فیض کا آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جو ڈانز ہوتے ہیں, جو گینگسٹرز ہوتے ہیں, وہ انہوں نے ایک کمرے بنائے ہوتے ہیں بہت بڑے اس کے اندر, اور یہ بھی ویسا ہی کمرہ تھا. اس کے اندر داخل ہونے کا دروازہ بہت مضبوط تھا جو ٹوٹ نہیں سکتا تھا, اور اس کے اوپر پاسورڈ لگا ہوا تھا. اور جب وہ کمرے کے اندر, پورے کمرے میں چاروں طرف جو دیواریں تھیں ان کی, ان میں چھت سے لے کے فرش تک الماریاں بنی ہوئی تھی, اور ان الماریوں کے اوپر جو لاک تھے وہ بھی پاسورڈ کے ساتھ کھلتے تھے. اور اس کمرے میں جتنی الماریاں تھیں ان کے اوپر جو لاکرز تھے وہ بھی پاسورڈ سے کھلتے تھے, اور ان تمام کے پاسورڈ ایک ڈائری میں لکھے ہوئے تھے. اب یہ جو ڈائری ہے نا, یہ بڑی ایک دلچسپ اور عجیب و غریب کہانی ہے, جاسوسی ڈائجسٹ جیسی. اور اس میں یہ ڈائری ویسے تو ہاتھ سے لکھنے والی ڈائری تھی, ہاتھ سے جس کے اوپر لکھا جاتا ہے, عام جو ڈائریاں ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس ڈائری کے اوپر ایک پاسورڈ تھا. اس پاسورڈ سے ڈائری کھلتی تھی اور بند ہوتی تھی. جب ہاتھ سے لکھی تھی لیکن پاسورڈ جو اس سے کھلتی اور بند ہوتی تھی. یہ ڈائری لوگوں کے ہاتھ لگی جنہوں نے فیض حمید کو گرفتار کیا تھا, تو گرفتار آپ کو پتا نا کب ہوئے تھے, لیکن انفارمیشن یہ ساری ابھی آ رہی ہے سامنے. جی اس میں پرابلم تھا, اس میں پرابلم یہ تھا کہ ڈر یہ تھا کہ اگر اس ڈائری کو کھولنے کی کوشش کی گئی, غلط پاسورڈ لگ گیا یا اس کو زبردستی کھولنے کی کوشش کی گئی, تو اس کے اندر جو کچھ ہے, جو ڈیٹا ہے, جو کچھ لکھا ہوا ہے, وہ سیلف ڈسٹرکٹ نہ ہو جائے. سیلف ڈسٹرکٹ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو اسپائی ورلڈ ہے اس میں بہت سارے گیجٹس عجیب و غریب قسم کے. آپ نے جیک ریچر, ایک نیٹ فلکس پہ سیریز ہے وہ دیکھی ہوگی اگر, تو جیک ریچر ایک CIA کا ایجنٹ. بالکل, یہ پوری جو کہانی ہے یہ بھی کسی نیٹ فلکس سیریز سے بالکل نہیں لگ رہی واقعی. CIA کے ایجنٹ کو وہ انسٹرکشن آتی تھی ایک گیجٹ کے ذریعے, اور جب وہ انسٹرکشن اس کو سن لیتا تھا تو وہ گیجٹ سیلف ڈسٹرکٹ کر لیتا تھا اپنے آپ کو فوراً ود ان سیکنڈز. تو ڈر یہ تھا کہ اگر اس ڈائری کو کھولا گیا تو کھولتے ہی کہیں اپنے آپ کو سیلف ڈسٹرکٹ نہ کر لے, اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر وہی پاسورڈ لگایا جائے اور ایک ہی اٹیمپٹ میں کھولا جائے جو اس کا پاسورڈ ہے. تو وہ پاسورڈ فیض حمید کے بارے میں تھا. اب فیض حمید کو اس پہ کنونس کرنا, وہ پیار سے کنونس کیا گیا یا لالچ سے کیا گیا یا کس طریقے سے کیا گیا, اس کی ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے, لیکن خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کنونس ہو گئے اور انہوں نے وہ پاسورڈ خود دیا, وہ بتایا. مطلب فیض حمید صاحب نے خود پاسورڈ یہ دیا, وہ کنونس ہو گئے, وہ پاسورڈ لگایا گیا تو ڈائری کھل گئی. مطلب بظاہر وہ عام سی ڈائری تھی, ہاتھ سے لکھی جانے والی, لیکن اس کے اوپر ایک پاسورڈ لگا ہوا تھا. چلیں سنیں خیر آپ. جب وہ ڈائری کھلی تو پھر کھل جا سمسم تھا. پھر وہ تمام جو کبرڈز تھی وہ باری باری کھولی گئی. جب وہ کبرڈز کھولی گئی تو ان کے اندر بہت بڑے بڑے باکسز تھے, وہ باکسز باری باری نکالے گئے. تو آپ حیران ہوں گے سن کے. جی ایک ایڈ آ گیا تو چلے میں اس کو ذرا تھوڑا کرتا ہوں اس کے پاس پیچھے. جی تو جی جو ان باکسز میں کیش تھا, اور وہ کیش پاکستان روپیز میں بھی تھا, وہ پاؤنڈ سٹرلنگ میں بھی تھا, وہ ڈالرز میں بھی تھا, وہ
وہ یورو میں بھی تھا اور کچھ اور کرنسیز بھی تھی، اور یہ سب ملا کے لاکھوں یا کروڑوں روپے نہیں نکلے، اربوں روپے کیش برآمد ہوا، اربوں روپے کیش اس سیف ہاؤس کی ان کبرڈ سے جو پاسورڈ آپریٹڈ تھی اور جن کے پاسورڈ اس ڈائری میں لکھے ہوئے تھے۔ صرف کیش نہیں نکلا وہاں سے ڈاکومنٹس نکلی بہت ساری پراپرٹیز کی، اور ان پراپرٹیز کی مالیت بھی اربوں روپے میں تھی، جس میں پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر جو پراپرٹی تھی اس کی ڈیٹیلز بھی تھی، اور پھر اس کے اندر سے جیولری نکلی بہت ساری، اور وہ جیولری کے ساتھ ساتھ اس میں سے بہت سارے ہیرے جو جیولری میں نہیں جڑے ہوئے تھے، ویسے ہیرے پاؤچز میں، باکسز میں بہت سارے ہیرے، ان کی مالیت الگ سے اربوں روپے تھی۔ پھر اس میں سے ڈاکومنٹس نکلی، اور ڈاکومنٹس فوٹو کاپیز تھی ان رپورٹس کی، بہت ساری رپورٹس کی جو آئی ایس آئی کے آرکائیوز میں پڑی ہوئی ہیں، اور جس تک کسی کو آج تک ہوا نہیں لگنے دی گئی۔ ان رپورٹس میں خان لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کا جو قتل ہوا پنڈی کے لیاقت باغ میں، اس کے اوپر جو رپورٹ بنی تھی وہ اس کی کاپی، بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا جو لیاقت باغ میں، اس کے اوپر جو رپورٹ بنی تھی اس کی کاپی، ضیاء الحق کا جو طیارہ تباہ ہوا تھا اس کی جو رپورٹ تھی اس کی کاپی، اور بہت سارے قتل اور بہت سارے پروجیکٹس اور بہت سارے واقعات جو پاکستان کی تاریخ میں ہو چکے ہیں اور جس پہ آئی ایس اے کی خفیہ رپورٹس بنی ہوئی ہیں، ان سب کی کاپیز فیض صاحب اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بڑے شوقین تھے پڑھنے لکھنے کے اور تاریخی واقعات کا حوالہ رکھنے کے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان باکسز میں وہ سافٹ کاپیز ان بہت ساری چیزوں کی، رپورٹس کی، اور دوسرا ڈیٹا پاکستان کے جو بہت سارے پروجیکٹس جو پاکستان کے بہت سارے لوگ پاکستان میں چلا رہے ہیں، پاکستان سے باہر چلا رہے ہیں، ان کی ڈیٹیلز، ان کے نمبرز، ان کے نام، اصل نام کے ساتھ وہ بھی وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، وہ بھی نکالا گیا۔ اور اس کے ساتھ جو بہت ساری ویڈیوز، سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز اور پکچرز، بہت عام لوگوں کی پکچرز اور ویڈیوز، مطلب یہ اتنا سارا کچھ انہوں نے، وہ کسی ایک آج کل چیزیں سم میں آ جاتی ہیں، وہ سب کو کیا کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا وہ جو یو ایس بی میں آ جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کیونکہ وہ ہارڈ شاید کاپیز رکھنے کا فیض حمید صاحب کو شاید شوق تھا، کیونکہ وہ اسپائی ماسٹر تھے ڈیفینیٹلی، تو وہ میرا خیال ہے شاید ریکارڈ اس طرح رکھنا۔ خیر سنیے۔ اور اس میں بہت ساری پکچرز ویڈیوز وہ تھی جو نیوڈ تھی، تو آپ سوچیں کتنا ڈیٹا فیض صاحب اپنے گھر لے گئے، یہ اٹھا کے، مطلب اتنا سارا ڈیٹا وہ سارا گھر لے گئے، حالانکہ وہ ایک مطلب پتہ نہیں وہ ایک اس میں یو ایس پی میں کیوں نہیں لے کر گئے یہ ساری چیزیں، تو اتنا بڑا کمرہ بنانے کی، چلے خیر نوٹ شوٹ رکھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن ویڈیوز کے متعلق لیکن خیر سنیں۔ اور وہاں انہوں نے لے جا کے ایک ٹریجر ٹروو بنایا ہوا تھا، ایک ایسی غار جس کے اندر خزانہ تھا، سچ مچ کا خزانہ بھی، اور یہ جو انفارمیشن انہوں نے سب پہ رکھی ہوئی تھی اس کا خزانہ بھی، وہ برآمد ہوا۔ اور یہ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی اور چیزیں بھی بتا دوں کہ اس میں جس میں میں نے، اچھا میں بتا دوں یہاں تھوڑے مسکرائے ہیں، پھر اس کے بعد جی اس میں بڑی دلچسپ، میں نے پوچھا کہ اور کیا کیا لکھا تھا ڈائری میں، اور مجھے یہ پتہ چلی ہے کسی ایسے شخص سے ڈائری میں، اور کیا کیا مطلب ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی لیکن اوپر باہر پاسورڈ لگا ہوا تھا، اور پھر لیکن اندر پھر کچھ چیزیں جی جو ان لوگوں کے قریب تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ چھاپا مار کے برآمد کیا اور پھر اس سب کو اینالائز کیا، تو اس لیے جو میری انفارمیشن ہے وہ کافی اوتھینٹک ہے۔ میں نے پوچھا وہ انفارمیشن بالکل افسار عالم صاحب درست کہہ رہے ہیں، آپ نے یقیناً پہچان لیا ہوگا کہ افسار عالم صاحب کی یہ آواز ہے، اور وہ مطلب یعنی کہ لکھی ہوئی ہاتھ سے تھی وہ ڈائری، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیلف ڈسٹریکٹ ہو سکتی تھی اگر پاسورڈ کے بغیر کھلی، مطلب شاید وہ کسی ایسی روشنائی سے لکھی گئی تھی یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوگا، یقیناً جو ہم جیسے کم فہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری، ایک اس کے اوپر پاسورڈ تھا، اور غلط پاسورڈ لگانے سے جو کہ گیجٹ کی طرح کا پاسورڈ تھا، اس کو ہاتھ کی ڈائری کا سے لکھی ہوئی چیزیں کیسے غائب ہو سکتی تھی، جس کے اندر یقیناً کچھ فیض حمید صاحب نے خیر اس ڈائری میں اور کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اس ڈائری میں اپنے ہاتھ سے جنرل فیض نے یہ بھی لکھا ہوا تھا فلاں شخص سے میں نے اتنے پیسے لیے، اور اتنے بقایا ابھی اس کی طرف رہتے ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا۔ تو میرے منہ سے نکلا کیا فیض حمید آڑتی تھا؟ تو پٹواری کا بھائی تو تھا نا، تو کچھ آتے تو وہاں سے آتے ہیں۔ اور یہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ یقیناً سمجھ ہی ہوں گے کہ افسار صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کی ایک آڈیو بھی آئی تھی سامنے
یاد ہے نا آپ کو جب ان کو کچھ چینل کے لائسنس کا ذکر کر رہے تھے. خیر سنیے. یہی ٹریجک فلا ہے فیض حمید کا جو میں سمجھا اور جو ان لوگوں سے بھی میں نے پوچھا. میں نے کہا ڈائری میں کیوں لکھتے تھے؟ ایک سپائی ماسٹر پاکستان کا ٹاپ کا سپائی ماسٹر جو پاکستان کا آرمی چیف بننا چاہتا تھا, کیا اتنا غیر ذمہ دار اور ڈفر ہوگا کہ وہ ایک ڈائری رکھتا تھا جس میں ہاتھ سے یہ سوال خیر ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہوا کہ وہ, لیکن خیر ابصار صاحب کہہ رہے ہیں ڈائری تھی تو پھر تھی. سینسٹیو چیزوں کی ڈیٹیل رکھتا تھا. انہوں نے کہا کہ بس بیوقوف تھا اور یا سائیکوپیتھ تھا. لیکن سائیکوپیتھ آپ کو یاد ہے نا, یہ لفظ عمران خان صاحب نے بھی کبھی کسی کے لیے استعمال کیا تھا. جی بہت تھا اور اس لیے وہ لکھتا تھا, نوٹس لیتا تھا اور اسی نوٹ سے وہ پھنس گیا. یہ ہے وہ ٹریجک فلا جو شیکسپیئرن ٹریجڈیز کو جنم دیتا ہے, جس میں اس کا جو ہیروئک کیریکٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک فلا ہوتا ہے جو اس کی خوبی ہوتی ہے, جو اس کی خامی ہوتی ہے. تو خوبی یہ تھی کہ جس سے پیسے لینے ہوتے تھے یاد رکھتے تھے کہ اسے لیے کتنے اور رہتے کتنے. تو پیسے کی ہوس, طاقت کی ہوس اور اس کا اندراج کرنا پھر ہاتھ سے, اپنے ہاتھ سے, یہ ان کے لیے ٹریجڈی بن گیا. اور پھر اپنے ہاتھ سے انہوں نے اپنے پورے پلانز لکھے ہوئے تھے اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا. کچھ واقعات گزر چکے تھے, کچھ واقعات ابھی ہونے تھے, اور پھر انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 2025 میں یہ کروں گا, 2026 میں یہ کروں گا, 2030 میں یہ کروں گا اور 2032 میں یہ کروں گا. 2032 تک کا پلان اس میں لکھا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ مین ڈسپوزز گاڈ, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, ایسے ہی ہے. تو یہ مین ڈسپوزز گاڈ پرپوزز نہیں, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو یہ ہے صحیح محاورہ اور اس وہی ہوا اور وہی اس کی اعلیٰ مثال ہے. تو فیض صاحب نے جو لکھا وہ ان کے خلاف گیا اور یہ ثبوت اتنے بڑے ہیں. میں نے خود لکھ کے اپنے خلاف سارے ثبوت وہ لکھتے رہے کہ کسی ایک وقت تک کہ وہ آ جائیں تو پھر جناب تاکہ مشکل نہ ہو انہیں کسی جگہ تک پہنچانے میں. یعنی فیض صاحب یہ خود لکھتے رہے. زبردست. اتنے آتھینٹک ہیں کہ فیض حمید ان دونوں کیسز سے نہیں بچ پائیں گے. اور 9 مئی اور پھر ساتھ دوسرا کیس وہ پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک لانگ مارچ دھرنا لے کے آ رہے تھے جب ان پر قتلانہ حملہ ہوا تھا 27-28 نومبر کو جب عاصم منیر صاحب کی تعیناتی سے پہلے. تو ان چیزوں کو جوڑ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو ان میں بھی کیونکہ فیض صاحب تھے اور 9 مئی میں بھی. جی بالکل. فیض حمید کے ساتھ عمران خان بھی نہیں بچ پائیں گے. جی سنیے. ان کے فیض حمید کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر جس کو فورینزک رپورٹ ثابت کرے گی یہ فیض حمید نے لکھی ہے اور اپنی مرضی سے لکھی ہے. اور کتنی پرانی ہے وہ لکھائی یہ بھی اس میں فورینزک میں آ جائے گا. اور اس کے بعد یہ ثبوت جب عدالت میں پیش کیے جائیں گے اس سمیت مال مسروقہ جو ہے اور وہ جو ساری چیزیں جو ISI کے آرکائیوز میں پڑی ہوئی ان ثبوتوں کی موجودگی میں. یہاں آڈیو تھوڑی سی چینج ہوئی ہے, ایڈٹ وہ ثبوت اب آپ نے بھی تھوڑا فیل کیا ہوگا, یہ بعد میں ریکارڈ ہوا ہوا پورشن لگ رہا ہے. سنیے غور سے ذرا. فیض حمید اور عمران خان کے بچنے کی کنجی PTI کے طرز سیاست میں ہے. یہ لگتا ہے یہ ایڈ ہوئی ہے بعد میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ پھر ویڈیو کے اینڈ پہ نا کہ بچ کیسے سکتے ہیں وہ فیض حمید اور عمران خان صاحب. یعنی یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں لیکن ان سے بچ کیسے سکتے ہیں وہ یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں. وہ بتا یہ ہیں وہ ثبوت جناب والا جو نہیں ملے دوسرے کیسز میں, اس میں ملے ہوئے ہیں. اس میں مین فیض حمید کے دوسرے کیسز میں نہیں ملے, یعنی مطلب عمران خان صاحب کے اوپر باقی جو کیسز ہیں یا فیض حمید صاحب میں وہ نہیں ملے ثبوت, لیکن اس میں یہ ثبوت مل گئے. تو اگر فیض حمید اور عمران خان کی جان بخشی ہوگی تو اس سیاست کے بدلنے سے ہوگی اور جس میں سیاست چھوڑ کے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے سیاست چھوڑ کے اس ہائبرڈ نظام, شروع میں نے ذکر کیا کہ ہائبرڈ نظام ہے. تو اعتراض ہمارے تمام سینئر دوستوں کا یہ تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست کرتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ہائبرڈ نظام کی وہ تعریف نہیں بتا رہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ مان لے PTI اور عمران خان اس نظام کو. جی ان ریڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے سیاست PTI کو کرنی پڑے گی. فیصلہ PTI اور اس کی لیڈرشپ نے کرنا ہے, نہ کہ ان یوٹیوبرز ہیں اور باہر بیٹھے کچھ لیڈرز ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا. اچھا, یوٹیوبرز کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں خاص طور پہ باہر بیٹھے ہوئے بھی. اور ظاہری بات ہے اب یہ جو ویڈیو ہے اس کے تو ماشاءاللہ بڑے ویوز آئیں گے اور بالکل یقینی طور پر ان کے جو ہے اس کے بعد کافی جو ہے وہ سبسکرپشن بھی بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ, ان کے ویوز بھی بڑھ رہے ہیں. تو خیر یوٹیوب میں تو یہ ہوتا ہے, ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ویوز زیادہ سے زیادہ بڑھیں, آپ تک معلومات پہنچے. اچھا, ایک ڈائری بشرا بی بی صاحبہ کی آئی تھی سامنے,
اور اس کا انکشاف جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب نے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد پھر اس ڈائری کا پتہ نہیں چلا اس کے اوپر کیا کیس بنے. یاد ہے نا کہ اس کے اندر بھی یہی تھا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کہ کیا کیا کرنا ہے آگے مستقبل کے اندر جا کے, اور کس طرح سے کیا کیا اپائنٹمنٹ اور عمران خان صاحب کو مشورے, یہ جاوید چودھری صاحب نے ہمیں بتایا تھا. اچھا, پھر آپ کو یاد ہے 2032 کا یہ جو پلان تھا نا, اس کے متعلق سب سے پہلے طلعت حسین صاحب نے اپنے ایک پروگرام کے اندر ذکر کیا تھا, اور آج کل فیض حمید صاحب کے متعلق جو پتہ نہیں بڑے بڑے انکشافات ہیں نا, وہ حامد میر صاحب بھی کر رہے ہیں. تو طلعت حسین صاحب, جاوید چودھری صاحب, حامد میر صاحب اور ابصار عالم صاحب کا یہ بڑا انکشاف, یہ ان تمام کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. یہ چاروں ہمارے سینئر صحافی دوست میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. جاوید چودھری صاحب تو میرے استاد رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر, جنہوں نے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی ڈائری والی بہت بڑی خبر بریک کی. طلعت حسین صاحب کے ساتھ میں نے اپنے جرنلزم کے بالکل شروع میں کام کیا اے آر وائی کے اندر, اور انہوں نے 2032 کے پلان کا انکشاف کیا پہلی مرتبہ نا, کہ جناب یہ جنرل فیض کا جو ہے پلان تھا. اور حامد میر صاحب آئے دن آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں کہ یہ بھی فیض صاحب کر رہے تھے, وہ بھی کر رہے تھے, وہ بھی کر رہے تھے. اچھا, اور پھر ابصار صاحب نے یہ ایک بڑا انکشاف کر دیا کہ فیض حمید صاحب کے گھر سے یہ سب کچھ برآمد ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ہمارے کسی صحافی دوست نے اتنے بڑے بڑے انکشافات نہیں کیے, اور نہ ہی جو ہے وہ اس وقت کوئی ایسی چیزیں آئیں سامنے. اور پھر بلکہ اس سوال کو بھی رہنے دیں, سوال یہ ہے کہ آج جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, ہائبرڈ نظام کے اندر جو مداخلت ہے خفیہ ایجنسیز کی یا اسٹیبلشمنٹ کی, کیا اس کے اوپر ہم 5-10 سال بعد اس قسم کی سٹوریز جو ہے وہ سنیں گے؟ اچھا, اب کچھ سوالات ہیں کیونکہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں ابصار عالم صاحب, اور یہ میں نے کہا نا کہ مطلب طلعت حسین صاحب کے ساتھ کام کیا, جاوید چودھری صاحب میرے ٹیچر رہے, حامد میر صاحب کے ساتھ بھی میں نے جیو میں کام کیا, میرے باس تھے وہ. ابصار عالم صاحب کے تو میں بہت قریب رہا, بڑے میرے فیوریٹ وہ ڈائریکٹر نیوز تھے, اور بڑا انکریج کیا کرتے تھے. ان کی سربراہی میں نے بڑی اچھی جو ہے وہ فیچر سٹوریز بھی کی ان کے اپروول کے بعد, وہ ہمارے اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, بڑے میرے لیے قابل احترام. اور ہم ان کی معلومات کے اوپر یا ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کر رہے. مجھے صرف ایک بات کے اوپر حیرت ہو رہی ہے, کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ابصار صاحب ہمیشہ ماضی میں سول سپریمیسی اور اس قسم کے جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے, اور بالکل اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا اپنا کردار ہے آئین کے اندر, وہ ہونا چاہیے. لیکن پہلے بھی کیا ہوتا رہا فیض حمید صاحب کے, اور بعد میں بھی کیا ہوتا رہا, وہ کتابوں میں بھی محفوظ ہے اور آج بھی محفوظ ہو رہا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار کے اوپر, اور میرے پاس کم سے کم میری لائبریری میں 10 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو انکشافات بتائے جا رہے ہیں. اور اچھا خیر, کچھ سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ جب جو چلا جاتا ہے تو میاں صاحب کے حوالے سے پتہ ہے آپ کو کیا انکشافات ہوئے تھے؟ جب میاں صاحب کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی تھی تو کہا گیا تھا, میرے پاس کیسی کتابیں موجود ہیں جن کے متعلق بعد میں پتہ چلا کہ کچھ مخصوص عناصر نے یہ لکھوائی تھی. میاں صاحب کے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے بدماش آرمی کے اشتہارات چھپوائے تھے. پھر میاں صاحب کے متعلق یہ کہا گیا کہ انہوں نے واجپئی کو پاکستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی تھی, اور آئی ایس آئی نے یہ کال ریکارڈ کر لی تھی, اور پھر یہ ٹیپ کسی جگہ گم گئی اور بڑا مشکل ہو جائے گی, اور اس کے لیے ضیاء الدین بٹ صاحب کا نام آیا جو ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے لگائے تھے. پھر یہ کہا گیا کہ میاں صاحب کے پاس اسرائیل سے حاصل کردہ ایک جاسوسی کا نظام تھا, جس سے وہ آرمی چیف جسٹس, جرنیلوں, ججوں, صحافیوں اور سیاستدانوں کے فون ٹیپ کروایا کرتے تھے. اچھا, یہ بڑے انکشافات, میرے پاس کتابیں ہیں. یہ رنگیلا وزیر اعظم امجد حسین, نواز شریف جیتی بازی ہار گیا حافظ شفیق الرحمان, اور رائے بنٹ سازش رائے اسد خان کھرل, اور نواز شریف لاہور سے لانڈی جیل تک خالد کشمیری. ان تمام کے متعلق میں نہیں کہتا, لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ یہ چاروں جن کے نام میں نے, اچھا آج بھی یہ ہمارے قابل احترام 4 صحافی دوست ہیں جو یہ بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں فیض حمید صاحب کے حوالے سے. اس وقت بھی یہ ان چاروں نے یہ جو بڑے انکشافات کیے تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ یہ خفیہ ایجنسیز نے جو ہے وہ یہ کتابیں لکھوائی ہیں. یہ میرے پاس ہیں, وقتاً فوقتاً میں ان میں سے چیزیں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں, سوالات اٹھاتا ہوں. جب عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, نواز شریف صاحب کے متعلق تو یہ کچھ ہوتا رہا, اور لوگ میں بتاتے رہے کہ وہ تو یہ کچھ کر رہے تھے, اور پھر جنگ گروپ بھی یہ چیزیں چھاپتا رہا, اور یہ ساری. اور پھر بلکہ سارے ظافر صاحب نے تو یہ بھی بتایا کہ میاں صاحب کے پاس ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک جو ہے ان کی بہت ساری جنسی ادویات بھی برآمد ہوئی تھیں, فوش فلمیں بھی برآمد ہوئی تھیں, ایک سیکس بیڈ بھی برآمد ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ہم میاں صاحب کے متعلق سنتے رہے ہیں, بڑے بڑے انکشافات. اور لیکن سوالات میرے کچھ اور ہیں, صرف ایک سوال بلکہ زیادہ نہیں ہے بلکہ حیرت ہے ایک بات کے اوپر کہ اگر فیض حمید صاحب کے جرائم اتنے بڑے ہیں, اگر عمران خان صاحب کے جرائم اتنے بڑے ہیں, تو کیا صرف اس ایک شرط پر کہ پی ٹی آئی اپنا طرز سیاست بدل دے تو یہ جرائم معاف کر دیے جائیں گے؟ یہ تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے نا. یعنی اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی, دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہو کہ وہ کوئی ڈیل کر لیں. اور پھر اس سے اگلا معاملہ تو اور بھی خطرناک ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اور فیض حمید صاحب کو سزائیں دینے کے باوجود بھی یہ اگر ہائبرڈ نظام چل نہیں پا رہا
اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب آپ یہ کام کر لیں، مان جائیں، نہیں تو پھر یہ سب کچھ ہوگا، ثبوت مل گئے ہیں، تو پھر تو اس کے اوپر ہم کیا سمجھیں کہ اگر اس نظام کو ہی نہیں جو ہے چلایا جا رہا، مطلب یعنی نظام ہی نہیں چل پا رہا، تو پھر ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آخر کر کیا بات ہے کہ اب اس قسم کے انکشافات کی بھی جناب جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی ہے؟ اور اس قسم کے انکشافات کے بعد پھر آخر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر وہ پی ٹی آئی طرز سیاست بدل دے تو پھر جناب یہ کیسز جو ہیں وہ معاف بھی ہو سکتے ہیں۔ چیزیں تو خیر اور بھی ہیں، تھوڑی ویڈیو کی ڈیوریشن لمبی ہوگی، آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں گے۔ فیڈ بیک کا آپ کا یقینی طور پہ انتظار رہے گا کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں اتنے بڑے انکشافات کو، جو کہ یقینی طور پر میری خبر نہیں ہے، وہ جناب سینئر صحافی ابصار عالم صاحب کی خبر ہے، میں نے تو اس کی آڈیو ویڈیو آپ کے سامنے رکھی اور کچھ ایک دو کچھ میں نے آپ کے سامنے سوالات رکھے ہیں، تو آپ کے فیڈ بیک کا آپ ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔